سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنا دورہ پاکستان کا آغاز لاہور سے کیوں کیا؟ اس ایک سوال کا جواب تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک شاعر نے پیام مشرق اور اسرار خودی کے ذریعے پاکستان کو صرف ایران کے ساتھ نہیں بلکہ ایران کو فلسطین کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یہ شاعر ایران میں اقبال لاہوری کے نام سے جانا جاتا ہے اور پاکستان میں علامہ اقبال کہلاتا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان ایک ہارٹ سرجن ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کے اسکالر بھی ہیں۔ حضرت علی کے خطبات اور خطوط پر مشتمل کتاب نازل البلاغہ کے کئی حصے انہیں زبانی یاد ہیں اور علامہ اقبال کی فارسی شاعری کے وہ بہت بڑے مداح ہیں۔ انقلاب ایران میں علامہ اقبال کی شاعری کا کردار سمجھنے کے لیے ہمیں ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب ہم اور اقبال کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ بہت سال پہلے مجھے اس کتاب کے متعلق خانہ فرنگ ایران لاہور کے سربراہ صادق گنجی شہید نے آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان سمیت بہت سے ایرانی نوجوان انقلاب کے لیے سڑکوں پر نکلے تو ان کی زبان پر علامہ اقبال کے اشعار ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انقلاب کے بعد ایران کے تعلیمی اداروں میں علامہ اقبال کی شاعری کو نصاب کا حصہ بنا دیا گیا اور تہران سمیت ایران کے کئی شاہراہوں اور اداروں کو اقبال لاہوری سے معصوم کر دیا گیا ہے۔ 2 اگست کو ایران کے صدر نے اپنے دورہ پاکستان کا آغاز اسی اقبال لاہوری کے مزار پر حاضری سے کیا۔ یہ کوئی روایتی حاضری نہیں تھی بلکہ ایرانی صدر کی آنکھوں میں اقبال لاہوری کے لیے محبت و عقیدت بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ شاید پاکستانیوں کی ایک بڑی اکثریت کو اہل ایران کے اقبال سے محبت کا اندازہ نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کو علامہ اقبال کے 2000 سے زائد اشعار زبانی یاد ہیں اور وہ علامہ اقبال پر ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ ایران اور عراق کی جنگ کے زمانے میں علی خامنہئی ایران کے صدر تھے اور اسی زمانے میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ 1986 میں جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے اپنے میزبانوں کو پاکستان سے اپنی محبت کی 2 بڑی وجوہات بتائیں۔ ایک تو اقبال لاہوری اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب رضا شاہ پہلوی نے انہیں ایران سے جلا وطن کیا تو انہوں نے خاموشی سے جن ممالک میں وقت گزارا ان میں پاکستان کا ایک شہر کراچی بھی شامل تھا۔ علی خامنہئی کی عمر 86 برس ہے۔ وہ 36 سال سے ایران کے سپریم لیڈر اور کمانڈر ان چیف ہیں۔ انہوں نے اس طویل عرصے میں صرف ایک سرکاری دورہ کیا اور وہ پاکستان کا تھا۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان نے ایران کی بھرپور حمایت کی، جس پر ایرانی پارلیمنٹ تشکر پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان دراصل اپنے پاکستانی بھائیوں کا شکریہ ادا کرنے کی صحیح تھی۔ ڈاکٹر مسعود لاہور سے اسلام آباد پہنچے تو وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت دیگر ارباب اختیار سے ان کی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں بہت سے امور کے علاوہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ پر بھی بات ہوئی۔ اب ایرانی حکومت کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے سے کیوں گریز کر رہا ہے۔ چند دن پہلے امریکہ نے 6 بھارتی کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے جو ایران سے تیل خرید رہی تھی۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا تھا اور پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کیا ہے۔ بظاہر پاکستان پر ٹیرف کی شرح بھارت کے مقابلے میں کم ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کے حالات کی روشنی میں یہ ٹیرف کافی زیادہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان میں تیل کا وسیع ذخائر موجود ہیں اور تیل نکالنے کے لیے امریکہ کی طرف سے پاکستان کی مدد کی جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن پاکستان یہ تیل بھارت کو فروخت کرے گا۔ عام خیال یہ ہے کہ اس بیان کے ذریعے ٹرمپ نے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس بیان کے اگلے دن پتہ چلا کہ پاکستان اب امریکہ سے تیل خریدے گا۔
امریکہ نے بھارت کی کمپنی پر پابندیاں لگا کر پاکستان کو پیغام دیا کہ اگر آپ نے ایران سے تیل یا گیس خریدنے کی کوشش کی تو آپ پر بھی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ ایران حالات کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ایران چاہے تو پاکستان کے خلاف قانونی کارروائی کے ذریعے بھاری جرمانہ عائد کرا سکتا ہے، لیکن علی خامنہئی نے ڈاکٹر مسعود کو ہدایت کی کہ پاکستان کے ساتھ قانونی جنگ کی بجائے بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جائے۔ پاکستان کو بھی معلوم ہے کہ ٹرمپ نے جن تیل کے ذخائر کا ذکر کیا ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی کئی سال انتظار کرنا پڑے گا، اور امریکہ سے مہنگا تیل خریدنا پاکستان کے فائدے میں نہیں۔ گیس پائپ لائن پروجیکٹ پر پیدا ہونے والی مشکل سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ایک ایسا چیلنج ہے جس پر پاکستان بار بار ایران سے وقت مانگ رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات صرف ایک گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے ارد گرد نہیں گھومتے، یہ تعلقات اس فکر و فلسفے سے جڑے ہوئے ہیں جس نے علامہ اقبال کی شاعری سے جنم لیا۔ اقبال نے فرمایا تھا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنے کی یہی باتیں ہیں۔ اسی اقبال لاہوری کے پیروکار علی خامنہئی نے 2010 میں صحابہ اکرام اور امہات مومنین کی توہین کے خلاف فتویٰ دے کر فرقہ بندی پر کاری ضرب لگائی۔ گیس پائپ لائن پروجیکٹ کا کوئی حل نکلے نہ نکلے، لیکن پاکستان اور ایران دیگر ممالک کے ساتھ مل کر آپس میں فرقہ وارانہ عداوتوں کو کم کرنے کے لیے بہت سے اعلیٰ اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں امریکہ کوئی پابندی لگا سکتا ہے یا نہیں؟ یقیناً اس معاملے میں ہمیں کسی پابندی کا خوف نہیں، تو پھر ڈر کس بات کا؟ آگے بڑھیے۔ فکر اقبال کی روشنی میں جو فتویٰ علی خامنہئی صاحب نے دیا، اس فتوے کے پاکستان اور سعودی عرب سمیت تمام مسلم ممالک کے علماء سے تائید حاصل کریں اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنائیں۔